میری ماں اور بہنوں ذرا تم بھی سن لو، اللہ کے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے تمہارے لیے بھی جنت کا ایک راستہ بتایا ہے اور اس عورت کو جنتی قرار دیا ہے۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ، پانچوں وقت کی نماز جو عورت پڑھتی ہو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں عورتیں عام طور سے نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتی ہیں، یعنی ان کی مجبوری ہوتی ہے، مہینے کے کچھ دن ان کو پیریڈ کی وجہ سے، ان کو مہینے کی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑتی ہے، تو جو عورتیں پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے ان کو رخصتی دی ہے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور جو عورت جو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو، پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو، اگر ان روزوں کے درمیان پیریڈ شروع ہو جائے تو ان روزوں کو چھوڑنا پڑے گا، روزوں کی قضا بعد میں کرنا پڑے گی، لیکن پیریڈ کی وجہ سے، مہینے کی وجہ سے جو نمازیں ان کی جتنی دن کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ان کو پورا نہیں کرنا پڑے گا، ان نمازوں کو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا چھوٹی ہوئی نمازوں کو وہ بعد میں پورا نہیں کریں گی، بعد میں پورا نہیں کریں گی، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے پیریڈ شروع ہو گیا تو 5-6 روزے ان کے جو چھوٹ گئے، یہ روزے ان کو چھوڑنا پڑیں گے پیریڈ کی وجہ سے، لیکن ان روزوں کو دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ روزے ان کو رکھنا پڑیں گے، نماز نہیں دہرائیں گی لیکن روزے بعد میں پورا کریں گی۔ تو المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور جو اپنے سطر کی، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرتی ہو، جلسوں میں، دین کے جلسوں میں دین کے نام پر آ کر لڑکوں کے ساتھ کھیتوں میں نہ جاتی ہو، چائے کی ہوٹلوں میں نہ جاتی ہو، اسکول میں پڑھتی ہو تو بوائے فرینڈ کے ساتھ کینٹین، کالج کی کینٹین میں بیٹھ کر چائے نہ پیتی ہو، موبائلوں پر گفتگو نہ کرتی ہو، ان سے فون کر کے بات کر کے واٹس ایپ پر اپنے کھلے ہوئے بال کے فوٹو نہ دیتی ہو، اپنی اوڑھنی اتار کر اور اپنے شارٹ کپڑوں میں اپنے فوٹو نہ دیتی ہو۔ فرمایا احسنت فرجا، جو اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بستر پر نہ لیٹتی ہو، اپنی شرمگاہ کا استعمال کسی غلط جگہ پر نہ کرتی ہو، اور شارٹ کٹ میں ایک اور راستہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا، اتنے شارٹ کپڑے نہ پہنتی ہو، اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو، اتنے بھڑکیلے لباس اور اتنے برق والے لباس، چمکنے والے لباس نہ پہنتی ہو کہ ان کے کپڑے سے، جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے سے اس کے جسم کی باڈی نظر آتی ہو، اس کے جسم کا، اس کا فگر نظر آتا ہو، اس کی کمر اور ہاتھ اور پیر سب پتہ چلتے ہوں، چپکے ہوئے ہوں، یہ کپڑا بھی اس عورت کے لیے غلط ہے اور یہ ننگا پن کے حکم میں داخل ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے فیضی صاحب نے بتایا تھا، نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات، یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیو، ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے، ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے جو عورتیں کپڑا پہنیں گی۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے ننگی عورت صرف اسی کو نہیں کہا جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، اس عورت کو بھی ننگا کہا ہے جو کپڑے پہنے ہیں لیکن اس
کا فگر دکھائی دے رہا ہے، یہ چپکا ہوا جیسے یہ کہ ہماری یہ آستین ہے. اب عورت کی آستین کیسی ہوتی ہے؟ یہ چپکی ہوئی ہے. اب یہ باہیں دکھ رہی ہیں، اندر سے نہیں دکھ رہی ہیں لیکن باہوں کا سائز دکھ رہا ہے. آئیڈیا ہو گیا اس کی باہیں کتنی بھری ہیں. تو یہ ننگے پن میں شامل ہے چاہے یہاں کپڑا ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں پر وہ پہنی ہوئی ہے لیگی ہے، ایسے چیز چپکی ہوئی ہے، یہ پہنی ہوئی ہے. اب یہ ران پر نظر پڑ رہی ہے، اس سے پتہ چل گیا اس کی ران کا سائز کیا ہے. تو یہ لیگی پہننے کے بعد بھی ننگی ہے. ہمارے اور آپ کے سماج میں فیشن ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یا یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی. اور ایک پہچان بتا دوں ننگی عورت کی، جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی اس کے جسم پر اتنا ہی کم کپڑا ہوگا. آپ آزما کے دیکھ لینا، جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی وہ اتنا کم کپڑا پہنے ہوئے ہوگی. ابے کاہے کا بڑا باپ ہے تو رے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا سوٹ لا کے نہ دے سکے بڑا باپ بنتا ہے کمینے؟ کس بات کا تو بڑا باپ ہے؟ تو بخیل ہے، اپنی لڑکی تک کو کپڑا ڈھانکنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا، 5 میٹر کا کپڑا لا کے نہیں دے سکتا ہے. ارے تیرے ہی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا دیوس ہے وہ باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ جائے. دیوس ہے وہ بھائی جس کی آنکھ کے سامنے اس کی بہن بے پردہ جائے اور گھومے. دیوس ہے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کی ماں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے. دیوس کا ہو. دیوس ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو. ارے گھومتی کیا ہے، خود گھماتا ہے. چل، ارے کیا نقاب اوڑھ رہی ہوتا، چل نا. اب بال کھلے ہیں، ساڑی پہنے ہیں، پلو لٹکا ہے، موٹر سائیکل پہ الٹی بیٹھی ہے، جا رہی ہے. شوہر اس کو پردہ اس لیے نہیں کرا رہا، دنیا کو دکھا رہا دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. کتنا بڑا بےہودہ ہے یہ، جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرا رہا ہے. ہمارے فیضی صاحب بگڑ رہے تھے بیچارے، کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہیں، ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سنوار کے لے کے جا رہا ہے، خود دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، میک اپ کر کے خود موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے اور خود سن کے خوش ہو رہا ہے، میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے. ابے تو دیوس ہے. دیوس کا معنی جانتے کیا ہے؟ میں بتاؤں گا، اللہ کی قسم آج بتاؤں گا، تمہیں برا لگے تو لگتا رہے. دیوس کا معنی ہوا بھڑوا. دیوس تو عربی لفظ ہے نا. اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کس کو کہا گیا تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا. مودی جی ہم سے پوچھا کہ دیوس کا معنی کیا، بھائی دیوس تو عربی لفظ، دیوس کس کو کہتے تو ان کو سمجھانا پڑے گا نا. دیوس کے معنی بھڑوا. اب بتانا پڑے گا نا بھڑوا کس کو کہتے ہیں. بھڑوا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھندا کرانے کے لیے کسی کوٹھے میں بٹھا دیا ہے اور ان سے دھندا کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بھڑوا، اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا، حرام کمائی کھانے والا. اتنا گندا انسان ہوا یار. سماج میں یہ برائی چل رہی ہے. جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کے تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لیے میک اپ کیوں کریں گی. گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر. دیکھ رہے لپسٹک لگی ہے، پاؤڈر چپڑا ہے. قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی. میری اماں کیا ہے، میری اماں کیا ہے. یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہیں، اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے، ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہیں. اگر ان کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی کوڑی ٹیڑھی ہوئی ہیں. آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر. اب بیچاری برا مان رہی ہوگی، اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا، کہہ رہے ہیں، کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدو گی غصہ نہیں آئے گا. جلسہ یہاں ہو رہا تم باہر جا کے موبائلوں پہ بات کر رہی غصہ نہیں آئے گا. ہم تو بہت کچھ کہیں گے.
تو بھڑوا کہا اللہ کے نبی نے ایسی اور مردوں وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا جو اپنی شرم گاہوں کی اور اپنی سطر کی حفاظت کرے، سطر کی حفاظت، یہ حال ہے۔ وہاں حال یہ ہے، فاطمہ کہتی ہیں